نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ جل شانہ سے ہوتی ہے، اور جو مشرکین ہیں وہ بھی اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں ان کی محبت کا انقطاع بیان کیا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ سے الگ ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو معبودان باطلہ ہیں وہ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اہل ایمان جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر اللہ کی طرف سے ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جو باطل لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی چھوڑ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی چھوڑیں گے۔ دنیا کے اندر کیسے چھوڑتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو وہ اپنے معبودان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہولناکی دیکھیں گے، قیامت کے دن کی شدت کو دیکھیں گے، تو پہلے تو معبودان باطلہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے کہ بھئی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، بس تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے اور تم نے ہمیں معبود تسلیم کر لیا، معبود ٹھہرا لیا۔ اور اسی طریقہ سے جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اب یہ تو ہمیں پلہ نہیں پکڑا رہے، اب یہ تو ہمارے وارث ہی نہیں بن رہے، آج یہ تو ہمارا دامن ہی نہیں تھام رہے، ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہے، تو پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر جانے کا ایک موقع مل جائے۔ تو جس طرح آج انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، تو جب ہم دنیا میں جائیں تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں، ہم ان کو چھوڑ دیں اور خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان دو آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب تبرأ علیحدہ ہو جائیں گے، تبرأ کا مطلب ہے براءت کرنا، براءت کا اعلان کرنا۔ براءت کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، یہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہے اتبعوا اور ہے ایک اتبعوا۔ اسی طرح یہاں پر اتبعوا یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتباع سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ اتبعوا کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کی پیروی کی گئی، جن کے پیچھے لوگ چلے۔ تو اذ تبرأ جب علیحدہ ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی وہ معبودان باطلہ، وہ لوگ کہ جن پر لوگوں کو بڑا اعتماد تھا، وہ لوگ کہ جن پر لوگوں کو بڑا مان تھا، اور دنیا میں وہ بڑا کہا کرتے تھے کہ ہمارا پلہ فلاں نے تھام لیا ہے، ہمارا بازو فلاں نے پکڑ لیا ہے۔ اتبعوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی اتباع کی گئی تھی۔ جب علیحدہ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من سے الذین ان لوگوں، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ پیروکار ہیں، یہ ان کو بڑا ماننے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑا تسلیم کیا گیا تھا، جن کو بڑا بنایا گیا تھا، جن کو معبود بنا لیا، جن کو اپنا والی وارث بنا لیا، اور جن کے پیچھے لگ کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھیں گے عذاب، وَتَقَطَّعَتْ اور منقطع ہو جائیں گے
بہم ان سے الاسباب تمام تعلقات. اب یہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن کی ہولناکی کو جب متبوعین اور تابعین دیکھیں گے، پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی تھی وہ لوگ، تو وہ سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ قیامت کا دن تو ایسا ہولناک اور سخت دن ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے والد سے، ہر ایک سے بھاگے گا. تو اس دن یہ لوگ کیسے ان کے کام آئیں گے؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. ان کے سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو تابعین تھے، اتباع کرنے والے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے جن کے پیچھے لگ کر ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اے اللہ ان پر بڑی لعنت بھیج، ان کے اوپر بڑی لعنت کا وہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. تو اس طرح جب وہ قیامت کے دن ان سے پلہ چھڑائیں گے اور ان سے الگ ہو جائیں گے، بالکل ان سے جدا ہو جائیں گے اور ان کے والی وارث نہیں بنیں گے، تو پھر قیامت کے دن اس طرح جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اپنے متبوعین کے خلاف اس طرح مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے. وقال الذین اتبعوا، واو اور قالا کہیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، ان لنا کہ ہو ہمارے لیے، کرتن ایک باری، فنتبرأ پھر ہم الگ ہوں یا علیحدہ ہو جائیں، منہم ان سے، کما جیسا کہ، تبرؤوا منا وہ الگ ہوئے ہم سے. یعنی وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ وہ تو ان سے الگ ہو گئے تو وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک باری مل جائے، ہم دنیا میں لوٹائے جائیں تو ہم دنیا کے اندر پھر ہم جس طرح پہلے ان کی پیروی کرتے تھے اب ان کی پیروی نہ کریں. فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ ہم ان سے اسی طرح علیحدگی اختیار کریں، کما تبرؤوا منا جیسا کہ انہوں نے یہاں ہم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ہم سے جدا ہو گئے ہیں. یہ آج ہمیں نہیں پوچھ رہے تو جب ہم دنیا میں جائیں تو ہم ان کو بالکل نہ پوچھیں. تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤوا مِنَّا. كَذَلِكَ اسی طرح، يُرِيهِمُ اللَّهُ يُرِيهِمْ دکھائیں گے ان کو اللہ، حسرات علیہم حسرتیں ان پر، یعنی دنیا کے اندر جو انہوں نے اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. دیکھیں کہ ایک آدمی جب ایسے آدمی کو جا کر نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنے والدین کی خدمت کو چھوڑ کر اور ان کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے اور ان کے دربار میں جا کر نذرانے پیش کرتا ہے. تو جب وہ دیکھے گا کہ یہ تو آج ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہے تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے بیوی کا بھی حق مارا، بچوں کا حق مارا، والدین کا حق مارا، اعزہ و اقارب کا حق مارا، اور ہم ان کے پیچھے لگے اور آج یہ ہم سے اسی طرح الگ ہو رہے ہیں. تو ان کو اپنے جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ اعمال ان کے اوپر حسرت کے طور پر پیش کیے جائیں گے، کاش ہم یہ عمل نہ کرتے. تو كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. میرا خیال ہے کہ یہاں پر اعمالہم کا لفظ ہے، ان کے اعمال. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال بطور حسرت کے ان کو دکھائیں گے. وَمَا هُمْ
اور نہیں ہیں وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. یعنی اب تو جو موقع تھا وہ تو ختم ہو گیا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اپنی کتاب بھیجی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، بتلانے والے بھیجے ہیں، اب آج ہمارے پاس موقع ہے. اور وہ جو آخرت کا سارا منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آج سارا بیان کر دیا ہے، آج ہمارے سامنے ہے. تو بعد میں جو حسرت کرنا ہے، بعد میں جو افسوس کرنا ہے، کف افسوس ملنا ہے، تو آج ہم اس سے سبق حاصل کر لیں کہ خالصتاً اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کی کتاب کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں، اور باقی جتنی چیزیں ہیں، جتنے نعرے ہیں، جتنی باتیں ہیں، ان سے آج ہی اپنا دامن چھڑا لیں، بجائے اس کے کہ ہمیں قیامت کے دن یہ افسوس کرنا پڑے اور پھر ہم یہ کہیں کہ لو ان لنا کرۃ، کہ ہمیں ایک باری مل جائے اور ہم دنیا میں جا کر ان سے بیزاری کا اعلان کریں. تو آج اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے. اس دن اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہم بخارجین من النار، جب فیصلہ ان کا آگ کا ہو چکا ہے تو اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے.